کیا آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون سوالیہ نشان بن گئے ہیں؟ مشکل پر مشکل اور آدھی ادھوری خواہشات آپ کو الجھائے رکھتی ہیں، اور جانے انجانے میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے تو خود کو بچا رکھا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، چھوٹے موٹے گناہوں پر استغفار کرتا رہتا ہوں، مگر مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ فلاں نے یہ غلط کام کیا، فلاں نے وہ غلط کام کیا، مگر کیسے سیٹ ہیں، کامیاب ہیں۔ آخر کیوں میں ہی کیوں اپنے خواہ پورے نہیں کر پا رہا؟ اور اجتماعی طور پر نظر دوڑائیں تو ذہن اور الجھنے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں۔ غیر اسلامی دنیا کی ترقی اور مسلم دنیا کی قسم پرسی ہمارے ایمان کو متزلزل کرنے لگتی ہے۔ تو رکیے، یہی ٹھہر جائیے، آپ وقت کی دھار کے ساتھ ایک غلط سمت بہتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کو کھولیے، پڑھیے، سمجھیے اور صحیح سمت کا انتخاب کیجیے۔ اپنی سوچ کو ابھی سے یو ٹرن دے لیں۔ اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، مگر دین کا فہم اور نیک عمل کی توفیق صرف اسے دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ عزت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مالدار معززین بھی شامل تھے، اور حضرت بلال حبشی جیسے غلام بھی۔ الغرض دنیاوی مرتبے اور عیش و آرام میں کمی بیشی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا ترازو صرف اور صرف آپ کا ایمان ہے۔ قرآن اس دنیا اور اس کی آرام و آسائش کو چند روزہ زندگی کا سامان کہتا ہے، اور اہل ایمان کو خبردار کرتا ہے کہ اہل کفار کی پرسہولت زندگی سے متاثر نہ ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ مزید رہنمائی کے لیے قرآن پاک سورۃ الاسراء، سورۃ الروم، سورۃ التوبہ، سورۃ انعام، سورۃ المنافقون اور سورۃ لقمان سمیت متعدد مقامات پر اللہ پاک ہمیں انتباہ کرتا ہے کہ دنیا کی اس عارضی زندگی پر فریفتہ نہ ہوں، اور بے شک آخرت کے انعامات بہت بہترین ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے دنیا کو مسخر کر دے تو بہکے مت، اور اگر کوئی مشکل آن پڑے تو مایوس مت ہوں۔ ہاں، مگر اپنا تجزیہ کرتے رہیں، اپنے اعمال کو پرکھتے رہیں۔ اگر آپ کا دل نیکی کی طرف راغب ہے، نیکی کی راہ پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہے، اور آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے نفرت یا کراہت محسوس کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے دل کو ایمان سے منور کیا ہوا ہے، اور پھر حالات جیسے بھی ہوں اس کے اندر اپنی بہترین پرفارمنس دیں۔ اللہ کے نبی پر آزمائشیں آئیں، اگر آزمائشیں نہ آتی تو سمجھنے والے سمجھتے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی، اور اگر اللہ ہر اس بندے سے جس سے راضی ہو اسے نعمتیں دینا شروع کر دے، اور جس سے ناراض ہو دنیا میں ہی ہر چیز اس پہ تنگ کر دے، تو اس دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر نیکوکار بھی نوازا جائے گا اور گناہ گار کو بھی نوازے گا۔ ہماری بہت سی ناکامیاں اور کمیاں اللہ کی حکمت کا حصہ ہیں۔ یاد رکھیں، ناکامی ہمیں شرمندہ کرنے نہیں آتی، ہم میں عاجزی پیدا کرنے آتی ہے۔